السلام علیکم خواتین و حضرات، آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور در کہتے ہیں دروازے کو۔ خاک ایسی زندگی یعنی ایسی زندگی پر لعنت ہو۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ میری زندگی ناکارہ اور قابل نفرت ہے کیونکہ میں پتھر نہیں بنا۔ اے کاش میں پتھر ہوتا تو ہمیشہ اے محبوب تیرے دروازے پر پڑا رہتا۔ اصل میں پرانے زمانوں میں قاعدہ یہ تھا کہ مکانوں کے صحن گلیوں سے اونچے رکھتے تھے اور آمد و رفت کی آسانی کے لیے دہلیز کے ساتھ ایک پتھر لگا دیتے تھے۔ آج کل یہی کام سیمنٹ یا اینٹوں کی سیڑھیوں سے لیا جاتا ہے۔ اس پتھر کو سنگ در یعنی دروازے کا پتھر کہتے تھے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر میں پتھر ہوتا تو تیرے دروازے پر پڑا رہتا، آتے جاتے تیرے قدموں کو چومتا۔ اب میری زندگی کس کام کی ہے کہ تیرے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا اور وہاں پڑا نہیں رہ سکتا۔ اس کا دوسرا شعر ہے: کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ مدام کہتے ہیں ہمیشہ کو، اور گردش کہتے ہیں گھومنے کو، اور پیالہ و ساغر تو آپ جانتے ہیں یعنی وہ برتن جن میں شراب پی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ شراب کی محفل میں پیالہ اور ساغر ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ چکر میں رہیں تاکہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ باری باری شراب پیتے جائیں، لیکن یہ کام پیالہ اور ساغر کا ہے جو کہ بے جان ہے۔ میں انسان ہوں، پیالہ اور ساغر نہیں ہوں کہ پہم اور مسلسل گردش سے میرا دل گھبرا نہ جائے۔ پھر کون سی وجہ ہے کہ میں اس مسلسل گردش میں مبتلا ہوں؟ کیا آسمان نے مجھے انسان کی جگہ پیالہ و ساغر سمجھ لیا ہے؟ تیسرا شعر ہے: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں۔ حرف مکرر کا مطلب ہوتا ہے وہ حرف جو غلطی سے 2 بار لکھا جائے تو اس میں سے ایک بار کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں اور غلطی درست کر لیتے ہیں۔ اور لوح کہتے ہیں تختی کو۔ تو لوہے جہاں سے ان کی مراد ہے دنیا، اور مکرر آپ کو بتایا کہ دوسری مرتبہ کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ زمانہ کیوں مجھے مٹانے کی سازش میں لگا ہوا ہے؟ کیا میں جہان کی تختی پر کوئی ایسا حرف ہوں جو دوبارہ لکھے جانے کے باعث غلط قرار پایا ہو اور اسے ہٹا دینا ضروری ہو؟ اچھا، اب اس کے بعد ہم اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ حد کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں حد کے کسی بات کو کسی ایک جگہ پر پہنچ کر ختم ہونا ہوتا ہے، اور عقوبت کہتے ہیں عذاب کو یا سختی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا اور سزا کا عام اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مومن کو گناہوں کے مطابق سزا ملے گی، اور وہ سزا دائمی نہیں ہوگی یعنی ہمیشہ نہیں ہوگی، لیکن مشرک اور منکر کے لیے سزا کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اسی عقیدے کی بنا پر مرزا کہتے ہیں کہ گناہوں کی سزا میں مجھے جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی کوئی تو حد ہونی چاہیے۔ میں گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ مجھے گناہوں کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے جو بہرحال عارضی ہونی چاہیے۔ کفر اور شرک کی طرح دائمی سزا کا تو مجھے قصوروار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس کا شعر نمبر 5، 6 اور 7 جو ہے وہ ہم آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ شعر جو ہیں یہ نعتیہ ہیں، تو ان کے ہم الفاظ کے معنی کر دیں گے اور آخر میں اس کی کچھ شرح بھی بیان کر دیں گے۔ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں۔ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماں سے کمتر نہیں ہوں میں۔ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔
جیسے ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ تینوں اشعار جو ہیں وہ نعتیہ سمجھے جاتے ہیں، تو وہ کہتے یہ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اس عاجز کو کس وجہ سے عزیز نہیں جانتے؟ میں لال نہیں، زمرد نہیں، سونا نہیں، موتی نہیں، یعنی مجھ میں دنیاوی دولت کی کوئی خصوصیت موجود نہیں، تو دنیاوی دولت تو حضور والا کی نگاہوں میں برابر بے بقت رہی۔ جب میں دولت کی حص سے پاک ہوں تو حضور مجھے ضرور عزیز تصور فرمائیے۔ حضور والا نے معراج کی رات مہر و ماہ کو قدم گاہ بنایا، یعنی ان پر قدم رکھے۔ میں درجے میں مہر و ماہ سے کم نہیں ہوں، یعنی سورج چاند سے کم نہیں ہوں، پھر ضرور میری آنکھوں کو آپ اپنی قدم مبارک سے مشرف کیوں نہیں فرماتے؟ حضور نے معراج کی رات آسمان کو قدم بوسی کا شرف عطا فرمایا، لیکن مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ کیا آپ کا یہ غلام آسمان کے برابر بھی نہیں ہے؟ اب آئیے اس کی آخری شعر کی طرف آتے ہیں، جس میں کہتے ہیں وہ کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ وظیفہ خوار کہتے ہیں تنخواہ دار ملازم کو، اور شاہ سے مراد ہے بہادر شاہ ظفر۔ اصل میں کچھ بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم ہونے سے کچھ عرصے پہلے غالب نے ان کی نوکری کر لی تھی، اور وہ وہاں پر مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھا کرتے تھے، جس کا انہوں نے ایک حصہ لکھا تھا، دوسرا وہ جنگ آزادی کی وجہ سے جب بادشاہ گرفتار ہوئے اور ان کو رنگون بھجوا دیا گیا، وہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں، تاریخ میں ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کام مکمل نہیں ہو سکا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے غالب، تم اب بادشاہ کے نوکر ہو اور تمہیں شاہی دربار سے باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے، لہذا بادشاہ کو دعا دو۔ اب وہ وقت تو نہیں رہا جب تم کہتے تھے میں بادشاہ کو نوکر نہیں ہوں، اب تو تمہاری ملازمت کا باقاعدہ انتظام ہو گیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے اس غزل سے چند اشعار اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور کچھ اس کی شرح کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں امید ہے کہ اب آپ کو یہ جب غزل سنیں گے تو پہلے سے زیادہ لطف آیا کرے گا۔ تو پھر مرزا غالب کی کسی اور غزل کی تشریح تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔